میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہمارے لیے بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین اپنے کیا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر جاننی ہے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے کہیں بار خود کو اور میرے ایک اسلامی بھائی جو میرا دوست ہے اسے ہم نے ایک دو سال پہلے سے الحمدللہ سنت سجائی ہے چہرے پہ، اب داڑھی رکھی ہے، تو خواب میں مجھے ایسا دکھتا ہے کہ وہ داڑھی منڈوا دی ہے یا بال کٹے ہوئے ہے یا کبھی داڑھی نکل رہی ہے، ایسا خواب آتا ہے، تو آپ پلیز اس کی تعبیر بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، نیکسٹ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خوابوں کی تعبیر میں سوال ہے کہ اکثر میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوں اور سامنے ایک بہت بڑا میدان ہے اور وہاں پر ایک جھاڑ ہے اور میں وہ جھاڑ کی بہت بڑا جھاڑ ہے اور میں وہ جھاڑ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں اور میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہمارے دوسرے کالر تھے، یہ تو آپ کے خیالات کی منتشری معلوم ہوتی ہے۔ بعض اوقات خیالات منتشر ہوتے ہیں تو اس طرح کی جھاڑ نظر آتی ہے، جھاڑیاں نظر آتی ہیں، اس طرح کی چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، تو اس کی تو تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی۔ اس کو ایزی لیجئے، اس میں کوئی ایسا نقصان کا یا تشویش کا پہلو نہیں۔ البتہ جو پہلا خواب ہمارے اسلام بھائی نے بیان کیا، سب سے پہلے تو مبارک پیش کروں گا کہ ماشاء اللہ آپ نے ایک عاشق رسول کی صحبت کی برکت سے داڑھی شریف سجائی۔ آپ کے اسلام بھائی نے بھی جو ہے وہ داڑھی شریف سجائی، جو آپ کے دوست ہیں۔ تو اچھے ماحول کی یہ برکت ہوا کرتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر وہ سنتوں کا پابند ہوگا اور اچھی باتوں پر عمل بھی کرتا ہوگا اور دوسروں کو ترغیب بھی دیتا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو بھی نصیب ہوں گی۔ اسی طرح بری صحبت کا برا اثر، تو بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، گناہ گاروں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، برے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، تو اس کی اپنی ذات کے اندر برائیاں جو ہے وہ پنپنے لگتی ہیں۔ تو دوسرا آپ نے جو بیان کیا تھا خواب کے حوالے سے، آپ نے 2-3 چیزوں کو بیان کیا۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ داڑھی نکل رہی ہے، کبھی داڑھی کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ بال اگ رہے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ نے مکس کی ہیں، تو ان تینوں کے بارے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ داڑھی شریف کا دیکھنا تو اچھا ہے، سنت پر عمل کرتا ہوا بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ایک حکم شریعت ہے اس پر آپ عمل کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ البتہ داڑھی کا کٹا ہوا دیکھنا، ایک مشت سے کم دیکھنا یا منڈا ہوا دیکھنا، ایسا شخص کہ جس کی حقیقت میں داڑھی ہے لیکن خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے، اچھی نہیں، تو یہ عمل میں کوتاہی کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ جو ہے وہ مزید کوشش کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، کہیں کوئی ایسا فعل سرزد ہو رہا ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے موافق نہیں، مطابق نہیں، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ تو داڑھی کا کٹا ہوا دیکھنا یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ آپ
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اگر کرتے ہیں تو اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کیجئے۔ تو ایک بڑا ہی آسان ذریعہ ہے ہر اسلامی بھائی کے لیے، ہر اسلامی بہن کے لیے اپنے آپ کو نیک بنانے کا اور اپنا محاسبہ کرنے کا کہ میں کہاں پر غلطی میں مبتلا ہوں اور کہاں پر میں کوئی درست کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے اور نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنے کا ضرور موقع ملے گا۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں، جی سنائیے۔ جناب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے خواب میں اندھا نظر آیا ہوں، برائے مہربانی اس کا مجھے تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں، میرا خواب میں بارے معلومات کرنا تھا کہ میں پچھلے مہینے میں قافلے میں گیا تھا میں، تو اس میں جو ہے نا میں نے رات کو سونے کے بعد خواب دیکھا کہ کوئی جو ہے نا مجھے اٹھا رہا ہے، ہلا رہا ہے ایک بندہ، اور وہ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اس کو مت اٹھاؤ، اس کا کام ہو گیا ہے۔ پھر میں اچانک گھبرا کے اٹھ جاتا ہوں تو مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مطلب محسوس ہوتی مسجد کے اندر۔ پھر میں سو جاتا ہوں، تھوڑی دیر بعد پھر مجھے یہ خواب آتا ہے اور کوئی مجھے ہلا کے اٹھا رہا ہے، تو دوسرا کہتا ہے نہیں اس کو مت اٹھا، اس کا کام ہو گیا ہے۔ تو حضور اس کے بارے میں ذرا میری کوئی رہنمائی فرمائے ذرا۔ خواب تو بڑا مبہم سا ہے، کیا کام ہو گیا، کیا نہیں ہوا، بتانے والا کون تھا، اٹھانے والا کون تھا، تو ایسی کوئی بھی چیز بیان نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ہے کہ ایک اچھی نوید ہے، ایک اچھی خبر ہے کہ اس کا کام ہو گیا، اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اور برکت ماشاءاللہ بڑی ہم نے دیکھی ہے کہ جس کے کام اٹکے ہوئے ہوں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا، دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گھر لوٹنے سے پہلے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بڑی بہاریں، بڑی برکتیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ قافلے میں تھے، مسجد کے اندر قافلے والے ٹھہرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہنا ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، اور بہت کچھ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی برکت سے جو بگڑے کام ہیں وہ سنور جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نوید ہے۔ اس طرح سے بعض اوقات انسان کو خوشخبری بھی سنائی دیتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا کام تھا جو اٹکا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ تو اب آپ غور کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے کام کا آپ نے ارادہ کیا ہو، یا کسی آلریڈی کام میں آپ پھنسے ہوئے ہوں، مشکلات کا آپ شکار ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور ریلیف ملے گا اور آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور جو فرسٹ جو کالر تھے ہمارے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر چلی گئی اور نابینا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو خواب میں نابینا دیکھنا ایسے شخص کا کہ جو حقیقت میں بینا ہو، جس کی آنکھیں درست ہوں، دیکھتا ہو، اور خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ وہ نابینا ہو گیا، تو یہ تعبیری اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں ایک مدنی مشورہ پیش کروں گا، اس پر ضرور عمل کیجئے گا۔ 2 کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ ایک ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اور دوسری ہے بحر شریعت کا حصہ اول۔ ان کو بالخصوص پڑھیے، اور اگر آپ کسی خاص کتاب کا کوئی مطالعہ کر رہے ہیں ان دنوں میں، جن دنوں میں آپ نے خواب دیکھا، یا مذہبی حوالے سے کسی خاص راہ پر آپ نکلے ہیں، کسی شخص کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، پہلے کم تھا اب زیادہ ہو گیا، تو ان معاملات میں، اپنی دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ کسی بھی سنی عالم دین سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کسی غلطی کے اندر مبتلا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقار اقبال اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب ہمارے گھر میں لوگ اکثر خوابوں میں کتے یا سانپ دیکھتے ہیں، تو مہربانی فرما کے اس کی تعبیر بتا دیں، یا مطلب اکثر خوابوں میں جنازہ دیکھتے ہیں، تو مہربانی فرما کے اس کی بھی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، تعبیر تو کسی خاص خواب کی بیان کی جا سکتی ہے، تو آپ نے جو بیان کیا کہ کنٹینیو ایک سلسلہ ہے کہ اکثر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس میں تو میں یہی عرض کروں گا کہ
ایسا وظیفہ کر لیں کہ یہ چیزیں نظر نہ آئیں. بقیہ یہ کہ کوئی خاص خواب اگر آپ نے بیان کیا ہوتا تو اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی. تو سونے سے پہلے تمام ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہوا آپ نے بیان کیا ہے. سورہ فلق کی تلاوت کر لیا کریں, سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں, آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کریں. اور تمام گھر والوں کو مشورہ دیں کہ باوضو سونے کی عادت بنائیں, سنت کے مطابق سونا چاہیے. الٹی جو ہے وہ پیٹ کے بل جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے. اسی طرح بہت زیادہ کھانا کھایا ہے اور بغیر چلے جو ہے فوراً سونے کے لیے چلے گئے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان وجوہات کی بنا پر بھی بعض اوقات پریشان کرنے والے خواب نظر آ جاتے ہیں. البتہ یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ حاصل کر لیجیے. ایک لٹکانے کا تعویذ ملتا ہے, وہ آپ بستے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مل جائے گا. گھر میں لٹکا لیں گے تو انشاءاللہ گھر کی, گھر والوں کی, تمام اہل خانہ کی حفاظت رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو ہر طرح کی پریشانی سے, دشمن سے, مشکل سے, تنگی سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا سوال یہ ہے, کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن خواب میں یہ دیکھے کہ وہ خواب جب بھی دیکھتا ہے کسی جگہ پہ ہوتا ہے, وہ اس جگہ پہ گم ہو جاتا ہے. اکثر اس طرح کوئی خواب دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ براہ کرم اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیں. اکثر دیکھتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے خیالات میں یہ چیز رہتی ہو, اسی لیے اکثر اس کو خوابوں کے اندر بھی یہ چیز نظر آ جائے. تو ایک تو بعض اوقات جو اکثر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں وہ اس کے خیالات کا ایفیکٹ ہوتا ہے, جو عکس ہوتا ہے, جو اس کو خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. البتہ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو اور یہ اس کی عادت کے اندر شامل نہ ہو تو راہ کا بھولنا, مشکل کا پیش آنا, دشواری کا پیش آنا, کسی تنگی کا پیش آنا, آزمائش کا پیش آنا, یہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں اور کچھ رائے خدا عز و جل میں صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر کسی تنگی کا, مشکل کا, کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ آسانی کا سامان ہو جائے گا. تو یہ مشورہ دیں جس نے دیکھا, تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے خوابوں سے حفاظت رہے گی. نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاصم قریشی ہے اور باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں مجھے اس خواب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے کہ میری بہن ہے جن کے شوہر کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا تھا. میری بہن نے خواب دیکھا ہے. وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر واپس گھر آ جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں, ان سے بات چیت کرتی ہیں اور اس کے بعد ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ تو چلے گئے تھے, آپ واپس گھر کیسے آ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس بھیج دیا ہے, میں اس لیے گھر آ گیا ہوں. اس کے بعد میری بہن دیگر گھر والوں کو بتاتی ہیں کہ یہ گھر آ گئے ہیں اور بہت خوش بھی ہوتی ہیں اور بہت حیران بھی ہوتی ہیں. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے. انشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حسنین شیخ حفظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. میری امی خواب میں اکثر اپنے آپ کو کمرہ امتحان میں پاتی ہیں مگر کچھ آ نہیں رہا ہوتا, لیکن حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مہربانی کر کے مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ آ نہیں رہا ہوتا, کچھ ذہن میں آ نہیں رہا ہوتا, یا سوال نامہ نہیں آ رہا ہوتا, کیا ہے؟ وضاحت آپ نے نہیں کی. ویسے بھی خواب جو ہے وہ نامکمل سا معلوم ہوتا ہے, تو اس لیے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اور جو پہلا خواب ہمارے عاصم بھائی نے بیان کیا تھا اپنی ہمشیرہ کا, تو جو فوت ہو گئے, سب سے پہلے تو ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی, ہر مسلمان کی, ہر عاشق رسول کی مغفرت فرمائے. ہمارے ایک اور بھی چینل کے اسلامی بھائی کی والدہ کا اور ایک اسلامی بھائی کے بھائی کا انتقال ہوا تھا, ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بخشش فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے.
البتہ جو خواب آپ نے بیان کیا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا گھر میں آنا ہوگا، لازم آنا ہوگا یا آنا نہیں ہوگا، چونکہ بہت قریب کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو ایک قرب کی وجہ سے اس طرح کے خیالات ذہن میں بعض اوقات جنم لیتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہی چیز ریفلیکٹ ہو کر خواب میں نظر آتی ہے کہ وہ گھر پر آ گیا، جانے والا۔ دوستوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، دیکھتا ہے، خوش و خرم اگر دیکھا ہے، اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ خوش ہیں، اچھی حالت کے اندر ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مردے کو اچھی حالت میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوں گے، وہ عافیت سے ہوں گے، کہ مردے کا خواب کے اندر اچھی حالت میں آنا یا اپنی اچھی حالت کا بیان کرنا کہ میں سکون سے ہوں، میں خیریت سے ہوں، اس طرح کا معاملہ بیان کرنا یہ اچھی فعل ہے اس کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں ہوگا، آسانی میں ہوگا، مشکل میں وہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہ انہوں نے زیارت کی، نہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست فرمان سنا، ایک کسی نے کہا کہ سرکار کے کہنے پر میں آیا، لیکن آنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، تو یہ جو حصہ ہے خواب کا، اس سے متعلق تو کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی۔ البتہ مطلقاً دیکھا ہے، اچھی حالت میں دیکھا ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ خیریت سے ہوں گے۔ مزید ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایصال ثواب کی برکت سے مردے کو بہت زیادہ نفع پہنچاتا ہے، اس کے لیے آسائش ہوتی ہے، اس کی بخشش کا، مغفرت کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے والے کے لیے یہی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کو ہم زندوں کی طرف سے کوئی تحفہ پہنچے، کوئی اس کے لیے آسانی کا سامان ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، بالخصوص جو چلے گئے ان کے لیے ہمیں ایصال ثواب ضرور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے مزید کالز کو بھی شامل سلسلہ کریں گے، لیکن آپ کو ہم ہر سلسلے میں ایک گلدستہ دکھایا کرتے ہیں جس میں ہم کسی چیز سے متعلق، بعض اوقات کسی شخصیت سے متعلق، کسی جانور سے متعلق اور کسی بھی اشیاء سے متعلق جو ہے وہ خوابوں کی تعبیروں کو بیان کرتے ہیں آپ کی دلچسپی کے لیے، معلومات میں اضافے کے لیے۔ تو آئیے آپ کو انگوٹھی سے متعلق آج آپ کو ہم مزید بتائیں گے کہ کس طرح کی انگوٹھی کو خواب میں دیکھا جائے تو اس کی کس طرح سے تعبیر ہو سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے رنگ کی، آج ہم بات کریں گے خاتم کی، آج ہم بات کریں گے انگوٹھی کی۔ اچھا سب بھائی، کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ وہ کہیں سے جا رہا ہے اور اس کو انگوٹھی جو ہے پڑی ہوئی مل جاتی ہے اور وہ اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ انگوٹھی کا ملنا یہ بڑا ہی اچھا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کو انگوٹھی ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اور صالح زوجہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ ہے یا اس کا نکاح کا ارادہ ہی نہیں تو انگوٹھی کا ملنا اس کے حق میں بھی بہتر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و منفعت اور دنیاوی نعمتوں سے نوازے گا، تو دونوں اعتبار سے انگوٹھی کا ملنا کسی شخص کے حق میں یہ بہتر اور بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا، انگوٹھی کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ منظر دیکھتا ہے کہ اس کی انگوٹھی جو اس کے ہاتھ سے نکل کر جو گر جاتی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ خواب میں انگوٹھی کا اتر جانا، گر جانا، اگر کوئی صاحب منصب شخص ہے، بادشاہ ہے، کوئی ولایت اس کو حاصل ہے کسی علاقے کی، تو یہ اس کے معزول ہونے کی علامت ہے، یعنی اس سے بادشاہت دور ہو جائے گی، چھن جائے گی۔ اور اگر وہ ایسا شخص نہیں ہے تو پھر یہ گھریلو معاملات کے اندر دشواری اور گھر والوں کے ساتھ معاملات کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو دونوں احوال میں اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کرے تاکہ وہ اس طرح کے معاملات اور نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ اچھا، جب انگوٹھی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کے نگینے ہوتے ہیں، بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، کچھ سستے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے یہ ملاحظہ کیجئے، یہ انگوٹھی کے اندر نگینہ لگا ہوا ہے زمرد۔ اب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ انگوٹھی ہے اور نگینہ ہے زمرد، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی، اس طرح کی انگوٹھی کا دیکھنا یہ شجاعت کی دلیل ہے، وہ شخص بہادر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقتور اور شجاع بنائے گا، تو یہ اچھی علامت ہے دیکھنے والے کے حق میں۔ خاص طور پر اگر کوئی بادشاہ ہے، سلطان ہے اور وہ اس طرح کی انگوٹھی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید طاقت اور شجاعت عطا فرمائے گا۔ اچھی ہے اس کی تعبیر۔ یہ انگوٹھی ملاحظہ کیجئے،
نگینہ لگا ہوا ہے یاقوت کا، تو اگر یہی منظر خواب میں نظر آئے، یہ انگوٹھی خواب میں نظر آئے تو تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بھی بڑی اچھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عالم جو کہ فہم و فراست والا ہوگا اس طرح کا بیٹا عطا فرمائے. ماشاء اللہ. جی یہ ملاحظہ کیجئے، یہ انگوٹھی نظر آ رہی ہے عقیق کی. اگر کوئی منظر دیکھتا ہے کہ انگوٹھی ہے اور پتھر لگا ہوا ہے عقیق کا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی دیکھنے والے کے حق میں یہ بھی بہت اچھا ہے، مبارک ہے. اگر وہ شخص فقر و فاقے میں مبتلا ہے، افلاس ہے، اس میں غربت کی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا خواب دیکھنے والے کی غربت اور افلاس کو دور فرمائے گا، مالداری ملے گی. ماشاء اللہ. جی یہ ملاحظہ کیجئے مختلف قسم کی انگوٹھیاں، یہ بھی دیکھیے ایک سے بڑھ کر ایک. بھئی خواب کی بات کرتے ہیں تو خواب میں تو سب کچھ ممکن ہے، تو اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ انگوٹھی نظر آئی ہے اس کو لکڑی کی انگوٹھی، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی نگینوں کی ہم نے بات کی. لکڑی کی انگوٹھی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا واسطہ کسی بد اخلاق عورت کے ساتھ پڑے گا. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگے اس طرح کی عورت سے کہ جو بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، منافقت جو ہے وہ اس عورت کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ دیکھنا تعبیری اعتبار سے دیکھنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ انگوٹھی اگر خواب میں نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، لکڑی کی انگوٹھی نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، عقیق وغیرہ اگر نگینے نظر آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. اور اب بڑھتے ہیں آپ لوگوں کے خوابوں کی جانب. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواب میں انگوٹھی کا دیکھنا، مختلف قسم کے نگ والی انگوٹھی کا دیکھنا، انگوٹھی کا گم ہو جانا، انگوٹھی کا مل جانا، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عارف اتاری، بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے. ہم بہت سارا ٹائم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی ظلمن قتل کر دے رہا. یہ خواب 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دیکھ چکے ہیں، تو اس کا تعبیر مجھ کو معلوم کرنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز کے اندر آپ نے جو اپنا خواب بیان کیا، لیکن خواب جو ہے وہ ڈرانے والا ہے. ظلمن کسی کا قتل کر دینا، یہ یا تو بعض اوقات جو ہے خیالات کا پرتاؤ ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر خیال ہو، کچھ اس طرح کا واقعہ آپ نے سنا ہو، یا اس طرح کا معاملہ آپ کے علاقے کے اندر درپیش ہوا ہو. بعض اوقات نیوز، خبریں وغیرہ پڑھنے سننے والوں کو اس طرح کی جو مناظر جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ مجموعی طور پر دیکھیں تو دنیا میں اس وقت بہت برا حال ہے. قتل و غارت گری، مار دھاڑ، کون سا ایسا حصہ ہے کہ جو بالکل پرسکون ہو؟ آئے دن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کو ملتی رہتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرمائے، عافیت عطا فرمائے. تو یا تو اس طرح کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں تھا جو آپ کو نظر آ گیا، یا پھر بعض اوقات شیطان مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھاتا ہے. عمل دخل ہوتا ہے اس کا خوابوں کے اندر، اور اس کا مقصد جو ہے مسلمان کو پریشان کرنا، اسے بیمار کر دینا، اور اس کے ذہن کو جو ہے وہ دشواری کے اندر مبتلا کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس خواب کے برے اثر سے حفاظت کے لیے دعا کیجئے، لیکن اس کی طرف توجہ نہ کیجئے. اگر اس کی طرف توجہ کریں گے اور یہ شیطان کی طرف سے ہے تو آپ جو ہے وہ مزید اس کے اندر الجھتے چلے جائیں گے. اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ بہت وقت آپ کو نظر آتا ہے، یعنی کثرت کے ساتھ نظر آتا ہے، تو ان خوابوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل خیر ہی خیر ہوگی. تو جب امید اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر ہوگی. اور اس طرح کے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بڑی ہی بنیادی بات ہے. یہ ہمارے ان کالر کے لیے بھی، یہاں تو آپ نے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کال کی، اس کے اندر تو حرج نہیں ہے، لیکن ویسے ہی کہ جس سے تعبیر نہیں پوچھنی یا جو تعبیر بیان کرنے والا نہیں، اس کے سامنے، اپنے دوست کے سامنے، ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ گھر والوں کے سامنے بیان کرنے سے بچنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، قدرت ہے کہ جس طرح کی تعبیر بیان کی جاتی ہے ویسا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. ایک خواب اور اس کی تعبیر کا ایسا تعلق ہے.
تو اب بیان کیا کسی کے سامنے اور اس نے اس کی غلط تعبیر بیان کر دی تو اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی اس طرح کا بالخصوص خواب نظر آئے کہ جس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے تو وہ کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ آپ نے کسی سے تعبیر پوچھنی ہے جو تعبیر بیان کرنے والا ہے، اس سے آپ نے خواب بیان کیا. یہ آپ کا بہت ہی گہرا اور سمجھدار دوست ہے، واقعی سمجھدار ہے وہ اور سلجھا ہوا ہے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جو آپ کے خواب کی بری تعویل نہیں کرے گا. تو اس طرح کا اگر کوئی اچھا اور گہرا دوست ہے تو اس کو بیان کیا تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جنرلی جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر دینا بعض اوقات نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خوابوں کی تعبیر میں سوال ہے کہ اکثر میں یہ خواب دیکھتا تھا، ابھی تو مجھے خواب نہیں آتا، پہلے یہ خواب بہت آتے تھے کہ میں ایک لفٹ میں جاتا ہوں اور لفٹ میں کھڑا ہو گیا اور مجھے 10ویں مالے پہ جانا اور میں 10ویں مالے کی بٹن دباتا ہوں اور وہ لفٹ مجھے 10ویں مالے تک یعنی اوپر جا رہی ہوتی ہے اور کافی ٹائم ہو جاتا ہے لفٹ رکتی نہیں ہے اور وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ لفٹ رکے گی نہیں اور دل میں گھبراہٹ سا پیدا ہو جاتا ہے کہ اب لفٹ رکے گی نہیں اور اوپر کدا دے گی اور یعنی کدا دے گی، لفٹ رکے گی نہیں، اوپر ایک دم توڑ دے گی سب کو اور مجھے گھبراہٹ سی محسوس ہو جاتی ہے اور میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کی بلڈنگ کی لفٹ خراب تو نہیں ہے جو اوپر جاتی ہے اور جاتی ہی جاتی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ اب نہیں آتے، تو بہت عرصہ پہلے اس طرح کے آپ کو خواب آتے تھے، تو اب تو شکر ادا کریں کہ اب اس طرح کے خواب آپ کو آ ہی نہیں رہے. بقیہ یہ ایک نارمل روزمرہ کے معمولات میں سے اس طرح کی چیزیں بعض اوقات نظر آ جاتی ہیں. گاڑی چلا رہے ہیں تو وہ چلتی چلی جا رہی ہے، بریک ہی نہیں لگ رہی، نہ ٹکرا رہے ہیں نہ روڈ ختم ہو رہا ہے. لفٹ 10ویں مالے پر جو ہے وہ جانے کے لیے ہم نے آپریٹ کی، اس کو بٹن دبایا اور وہ جاتی ہی چلی جا رہی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی. اسی طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگا نہیں جا رہا. تو یہ ایک جرنلی خواب ہوتے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں اور اس طرح کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، بے رب سے خواب ہوتے ہیں، منتشر الخیالی کی وجہ سے بعض اوقات آ جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. اور ویسے آپ نے کہا کہ اب تو آپ کو خواب نظر ہی نہیں آتے، تو ویسے سکون ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو خواب دکھائے تو اچھے خواب دکھائے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے خوابوں کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں نے اپنا خواب دیکھا ہے کہ میرا نکاح مدینے میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہر کوئی اپنا ہی خواب دیکھتا ہے، دوسرے کا خواب تو میں نہیں دیکھ سکتا نا. اور ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی کہ خوابوں میں بھی مدینہ نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا خواب ہے، نوید ہوتی ہے، بعض اوقات خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو وہ سعادت عطا فرمائے گا جو اس کو خواب کے اندر دکھائی جاتی ہے. تو عملی طور پر کوشش بھی کیجئے، دعائیں بھی کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل ہمیں ہر مسلمان کو با ادب حاضری نصیب فرما. تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی. نیکسٹ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران غنی اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے خواب میں اکثر بلی نظر آتی ہے یا تو خواب میں مجھے بادل یا بارش نظر آتی ہے. برائے کرم اس کا تعبیر بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ایک جنرل خوابوں کا بیان کیا ہے، کوئی اسپیسیفک آپ نے خواب بیان نہیں کیا. میں عرض کر دیتا ہوں تینوں چیزوں کے بارے میں. نارمل بادل ہیں، صاف ستھرے بادل ہیں اور بارش ہے تو یہ اچھا ہوتا ہے. رزق میں وسعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت، اور جو علم کا شوق رکھنے والا ہو اس کے لیے بالخصوص علم میں بہتری اور علم ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے. تو یہ دونوں بڑی اچھی چیزیں ہیں، اچھی علامات ہیں. تو آپ کو اگر اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں تو ماشاء اللہ اچھا ہے آپ کے حق میں. البتہ بلی کا دیکھنا، اگر وہ حملہ کرتی ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ آپ خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو بلی کا حملہ کرنا یہ بیماری کی علامت ہوتی ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کوئی بیماری آپ کی طرف غلبہ کرنے والی ہو. تو جب ایسا خواب کسی کو نظر آ جائے، ہو سکتا ہے کسی اور ناظرین میں سے بھی کسی کو نظر آتا ہو یا آ جائے، تو اسے چاہیے کہ ایک تو اپنے معاملات پر غور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی بے احتیاطی کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں بیماری کا شکار ہو جاؤں گا، اور مجھے خواب کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ بیماری جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر اس طرح کا خواب نظر آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کریں. چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر بیماری سے، جادو سے، ہر قسم کے جو برے اثرات ہیں ان سے حفاظت کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں. وظائف بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی ہر طرح کی بیماری سے، آفت سے، پریشانی سے حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال کی جانب چلتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام محمد ہے. میں نے اپنے گھر والے کچھ ایسے افراد کو میں نے انتقال ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتا دیجیے. گھر والوں کو بیان نہ کیجیے گا کہ میں نے دیکھا آپ کا انتقال ہو گیا. اگر کسی سے بنتی نہیں ہوگی تو وہ تو کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تو ہمارے مرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں. تو نارمل ہے، آ جاتا ہے اس طرح کا خواب. درازی عمر بالخیر کی دعا کیجیے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے. کچھ صدقہ کر دیجئے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور درازی عمر کا بھی باعث ہوتا ہے، دعاؤں کی جلد قبولیت کا باعث ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس طرح کی چیز بندہ خواب میں دیکھ لیتا ہے تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں دیکھا اسے بیان نہ کی جائے. لیکن ہم سے رہا نہیں جاتا، بڑا تجسس ہوتا ہے، بعض اوقات اسی حیرانی اور پریشانی میں بھی جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو بیان نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر اب آپ کے اہل خانہ ہیں، گھر والے ہیں، تو ظاہر ان کو تشویش ہوگی کہ یار پتہ نہیں اس کو ایسے ایسے خواب نظر آ رہے ہیں، میرا نمبر جل تو نہیں لگا ہوا. یا کسی دشمن کے بارے میں بھی دیکھا جس سے آپ کی بنتی نہیں ہے، آپ کا دوست نہیں ہے، کوئی آپ کا جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جو مخالف ہے، اس کے بارے میں دیکھا کہ اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو اب اس کو بیان کرنے چلے تو اس کی دشمنی میں اضافہ ہوگا. تو ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مسلمانوں میں دوری ہو یا تشویش جنم لے. تو کم از کم اپنی حد تک رکھیں، دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا. اور درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس کی بڑی برکتیں ہوا کرتی ہیں. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام اعظم ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک ہوا میں اڑ رہا ہوں. ایک قدم میں یہاں مارتا ہوں اور دوسرا قدم جو ہے میرا وہ کافی دور جا کے لگتا ہے، پھر تیسرا قدم میرا ایسی بھی میں ہوا میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہوں. کہ مجھے اس خواب کی تعبیر پتہ کرنی تھی دراصل. واہ بھائی واہ، ہوا میں اڑنا جو ہے وہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے. حالات کی تبدیلی سے جو ہے وہ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. اگر کوئی دشواری ہے آپ کے ساتھ، حالات اچھے نہیں چل رہے، بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل رحمت الہی سے آپ کے وہ مشکلات اور جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. نیکسٹ کال سنائیے. میرا نام فضا فاطمہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. انکل، میری بھابھی کو رات کو خوابوں میں کالی بھینسیں نظر آتی ہے، کبھی پیچھے پڑتے، کبھی پانی کے اندر نظر آتی ہے، تو کبھی باتیں کرتی ہے تو کبھی بھاگتی ہے. پانی کا طوفان بھی نظر آتا ہے. پلیز اس کی تعبیر بتا دے جلدی سے جلدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی تعبیر بتائیں، تعبیر بھی بتائیں اور جلدی جلدی بتائیں. مختلف چیزیں بیان کی ہیں. بھینسیں نظر آتی ہیں، کبھی پیچھے لگی ہوتی ہیں، کبھی یوں ہوتی ہیں. تو یہ منتشر خیالی معلوم ہوتی ہے، تو اس میں کوئی تشویش کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے. آپ انہیں تسلی دیجئے اور انہیں کہیے کہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اور آپ مدنی منی تھی، دعا بھی کریں کہ بچوں کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان، یہ کیا نام ہے، میری بیوی کو خواب دکھا تھا جمعے کا دن فجر کے ٹائم غوث پاک کا دربار نظر آیا تھا. غوث پاک کا دربار نظر آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے.
اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کو اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت ہوتی ہے، تو کبھی اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی اور آسائش ملنے کی علامت ہوتی ہے، اولیاء کرام سے محبت کا بھی یہ اندازہ ہوتا ہے، تو اچھا خواب ہے، یہ تو واضح ہے، اس میں کسی تعویل کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ مجھے ایک دن خواب میں نا پیسے بہت زیادہ نظر آئے ہیں، تو بے بانی یہ بتا دیں۔ پیسے خواب میں بہت زیادہ نظر آئے ہیں، غالباً پیسوں کا ہی کہا ہے نا؟ ہاں، تو پیسوں کا خواب میں تو نظر آنا بکثرت ہوگا، جاگتے ہوئے اگر پیسوں کی طرف رغبت ہوگی تو خواب میں پیسے نظر آئیں گے، تو ایسے ہی نارمل ہے، بندہ سوچتا رہتا ہے، خواب دیکھتا رہتا ہے، جاگتے ہوئے بھی خواب ہے، ایسا خواب ہے کہ بندہ جاگتے ہوئے بہت زیادہ دیکھتا ہے، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، نہ اس کا کوئی ٹائم ہے، نہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، جاگتے جاگتے بھی بندہ ملینئر تو بلینئر بننے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے وہ دنیا عطا فرما، وہ مال عطا فرما کہ جو مجھے غیر کی محتاجی سے محفوظ رکھے اور میرے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ثابت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کی بھلائی کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا خواب یہ ہے کہ میرے بھائی جان بڑے جان سعودیہ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جب وہ پاکستان آئے تو بائک پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا کہ یار مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، بس اس طرح کرتے کرتے پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اچھا، بھائی کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ کوئی خواب میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ یا آپ کے بھائی کو تشویش ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، البتہ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر و عافیت ہوگی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراز سامنے میری وائف 2 دن سے خواب میں بارش دیکھ رہی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بارش دیکھ رہی ہیں 2 دن سے۔ بارش کا دیکھنا تو اچھا ہے، جب تک موسلا دھار ایسی نہ ہو کہ جس کو ہم طوفانی بارش کہیں کہ جس سے نقصان ہو۔ نارمل کنڈیشن میں بارش کا دیکھنا یہ بڑی اچھی تعبیریں ہوتی ہیں، اور حسب حال اس کی تعبیر مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص وہ دیکھتا ہے کہ جو تنگ دست ہے، رزق میں تنگی ہے، اس کو پریشانی ہے، گھر میں وسعت نہیں ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، اور وہ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اسے وسعت رزق عطا ہوگا۔ اور اگر کوئی دین کا طالب علم ہے اور شوق رکھتا ہے علم حاصل کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ اسی طرح کوئی عالم دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیضان میں کہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، مزید جو ہے وہ برکتیں اور اس کے علم میں جو ہے وہ وسعتیں عطا فرمائے گا۔ تو بارش کا دیکھنا بڑا ہی پیارا ہوتا ہے اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے، حسب حال اس کی تعبیر جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اگر خواب میں آب زمزم کا پانی کوئی پیتے ہوئے دیکھا جائے ایسا خواب، تو اس کی تعبیر برائے مہربانی تعبیر بتا دیجیے۔ ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارا خواب ہے۔ آب زمزم پیتے ہوئے دیکھنا یہ مراد کے پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جس دن کسی نے یہ خواب دیکھا اور اس دن میں اس کی کوئی نیت تھی، کوئی مراد تھی، کوئی ایسی خواہش تھی رب عز و جل کی بارگاہ میں جو وہ چاہتا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی۔ بڑا ہی پیارا خواب ہے، اور اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے تو یہ اس مقصد کو کفایت کرتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی زمزم شریف پیا جائے تو یہ آداب میں سے بیان کیا گیا کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے، دل میں اچھی اچھی نیتیں حاضر رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مناجات کرے، کہ یہ دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے اور سبب ہوتا ہے۔ تو خواب کے اندر زمزم شریف کا پینا بڑا ہی مبارک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہوگی۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سرکار میں سعودی عرب تو بات کر رہا، میرا نام شاہد علی ہے. میرا دوست ایک لیاقت وہ اکثر خواب وچ شیر ویکھدا ہے تے شیر انہوں نقصان نہیں پہنچاندا. روز ڈیلی مینوں کہندا میں خواب میں شیر دیکھتا ہوں. خواب کا شیر دیکھنا کہتا ہے. برائے مہربانی تدبیر فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر نقصان نہیں پہنچاتا تو اچھا ہے، ورنہ جو ہے یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر کسی بادشاہ سے، کسی صاحب منصب شخص سے. تو نقصان نہیں پہنچاتا تو دوست کو تسلی دیجیے، انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، مطمئن رہیں. لیکن شاید اس کی طرف بہت زیادہ وہ توجہ کرتے ہیں، اسی لیے بار بار انہوں نے کہا کہ وہ خواب میں نظر آتا ہے. تو توجہ نہ کریں، مطمئن رہیں، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ جتنی کالز ہمیں موصول ہوں انہیں ہم سلسلے میں شامل کریں، اس کے جوابات پیش کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، جتنی کالز ہم لے سکے ہم نے اس کو شامل کیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں الحمدللہ، یہ مدنی چینل، یہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہماری دینی دنیاوی ہر اعتبار سے جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. دارالفتہ اہل سنت بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، خوابوں کی تعبیریں بھی ہیں، اور بیانات ہیں، اور بہت کچھ آپ کو اس مدنی چینل کے اندر رنگ برنگے مدنی پھول چننے کا موقع ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ فرمائے. ہم جاگ رہے ہوں تو اچھے خیالات میں ہم مگن ہوں، اور جب سو جائیں تو اے کاش کہ ایسا ہو کہ ہمیں خواب میں بھی آقا کی زیارت ہو، مکے کی زیارت ہو، مدینے کی زیارت ہو. جب ہمارے جاگتے ہوئے خیالات پاکیزہ ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے خواب بھی ہمارے لیے اچھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی